تو کیسے ہے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے خوفناک واقعے کے بارے میں جو نہ صرف ڈرانے والا ہے بلکہ ایک سبق آموز واقعہ بھی ہے۔ ریاض نامی ایک شخص فریلانسر فوٹوگرافر تھا جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر فطرت اور ثقافت کی تصویریں لیتا تھا۔ ایک دن اسے ایک اجنبی نمبر سے فون آیا۔ ریاض صاحب، ہمیں آپ کے کام کا بہت شوق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں آئیں اور ہماری قدیم روایات پر ایک فوٹوگرافی پروجیکٹ کریں۔ آواز میں ایک عجیب سا کنگ تھا، جیسے کوئی بوڑھا شخص ہو، لیکن الفاظ میں ایک جوانی کی چمک تھی۔ ریاض نے گاؤں کے نام سنا جو کہ ایک دور افتادہ جگہ تھی، جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جگہ منحوس ہے، لیکن یہ موقع ایک نایاب تجربہ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 دن بعد ریاض اپنے کیمرے اور ساز و سامان کے ساتھ وہاں پہنچا۔ گاؤں کے ارد گرد اونچی درختوں کا ایک گھنا جنگل تھا جو دن کے وقت بھی دھاندلا لگتا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا، ایسے ایک عجیب خاموشی نے گھیر لیا۔ وہاں کے لوگ غیر معمولی طور پر خاموش اور اجنبی لگ رہے تھے۔ عورتیں اپنے گھروں میں چھپی ہوئی تھیں، مردوں کی آنکھوں میں ایک پراسرار خوف تھا۔ آپ مہمان ہیں، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ آئے۔ گاؤں کے سربراہ نے اس کا استقبال کیا، لیکن جیسے ہی شام ہونے لگی، ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ گاؤں والے اچانک غائب ہونے لگے، جیسے کوئی نظر نہ آئے۔ رات کے وقت ریاض نے اپنے کیمرے میں بیٹھ کر تصویر دیکھنا شروع کی جو اس نے دن میں لی تھی، لیکن جب اس نے کیمرے کے اسکرین پر غور کیا تو ایک تصویر میں کچھ عجیب نظر آیا۔ پس منظر میں ایک سایہ دار چہرہ جو حقیقت میں وہاں نہیں تھا۔ اچانک کمرے کے کھڑکی زور زور سے بجنے لگی۔ باہر جنگ کا تو اندھیرے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی، جیسے کوئی لمبے قد کا سایہ درختوں کے درمیان چھپ رہا ہو۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت، جسے گاؤں والے بی بی سکندر کہتے تھے، ریاض کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا، تم یہاں زیادہ دیر مت رکنا، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ کون؟ ریاض نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ اے گاؤں ان کالے سایوں کی قید میں ہیں، جو بھی نیا آتا ہے وہ اسے اپنا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ریاض کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ صبح ہونے تک روکنے کا ارادہ کیا، لیکن نیند کی جگہ بے چینی نے لے لی۔ رات کے آخری پہرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جیسے ہی ریاض نے دروازہ کھولا، ایک غیر انسانی سایہ اس کے سامنے کھڑا تھا، سر سے پاؤں تک کالا، آنکھیں گہرے سرخ رنگ کی اور ایک بھیانک مسکراہٹ۔ ریاض کی سانس رکنے لگی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، لیکن جسم بے حس ہو چکا تھا۔ سایہ اس کے قریب آیا اور ایک سرگوشی کی، اب تم بھی ان میں سے ایک بن جاؤ گے۔ اسی لمحے بی بی سکندر نے دروازے کے باہر آ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ سایہ ایک تیز چیخ مار کر پیچھے ہٹا اور دیوار میں جذب ہو گیا۔ بی بی سکندر نے ریاض کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ریاض نے تیزی سے اپنا سامان اٹھایا اور دونوں جنگل کے راستے سے باہر نکلنے لگے۔ پیچھے سے گاؤں میں زور زور سے چیخیں سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی ان دونوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اندھیرے میں وہ دونوں گرتے پڑتے گاؤں سے باہر نکلے۔ جو نہیں سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہوئی، وہ گاؤں دھند میں تحلیل ہونے لگا، جیسے وہ کبھی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ کئی سال بعد ریاض ایک ڈاکومنٹری بنانے کے دوران وہاں کے قریب سے گزرا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی گاؤں تھا ہی نہیں۔ ریاض کو یاد آیا کہ اس کے کمرے میں لے گئی تصویریں اب بھی محفوظ تھی۔ اس نے جلدی سے پرانی تصویریں کھولی، لیکن اب ان میں کوئی گاؤں نہیں تھا، بس ایک ویران جنگل اور ان دیکھی سائے۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ رات کے وقت اکیلے گاؤں میں جانے سے پہلے دوبارہ سوچے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔